اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے اپنی عاقبت کا انتظام کرنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ احساس جرم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اور ائمہ معصومین سے بہتر توبہ و استغفار کا بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ گنہگاروں کی زندگی کا بہترین سہارا توبہ ہے، لیکن یہ وہ منزل ہے جہاں معصوم کی عملی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ اس میں گناہوں اور غلطیوں کا گزر نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی یہ ان کا کرم تھا کہ انہوں نے گنہگاروں کو مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سلیقہ سکھا دیا اور لہجے سے آشنا بنا دیا، جس میں گفتگو کرنے کے بعد سارے گناہ قابل بخشش ہو جاتے ہیں اور رحمت الہی کو جوش آ جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی یہ دعا توبہ کرنے والوں کے لیے گناہوں کے اندھیروں میں بہترین شمع راہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے وہ ذات وصف کرنے والوں کی حمد و ثنا جس کی توصیف سے عاجز ہے، اے وہ ہستی امید کرنے والوں کی امید جس کے حد کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اور اے وہ جس کی بارگاہ میں نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اے وہ جو عبادت گزاروں کے خوف کی انتہائی منزل ہے، اے وہ جو متقین کی خشیت کی آخری حد ہے۔ یہ اس شخص کا مقام ہے جو گناہوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور خطاؤں کی باغیں جسے کھینچ رہی ہیں، جس پر شیطان نے تسلط حاصل کر لیا ہے، جس نے کوتاہی کے سبب تیرے فرمان کی بجا آوری میں کمی کی ہے۔ جن باتوں سے تو نے منع فرمایا تھا وہ انہیں بے خبری میں بجا لایا ہے، گویا وہ اس بات سے جاہل ہے کہ تجھے اس پر مکمل قدرت حاصل ہے، یا تو نے اس پر جو فضل و احسان کیا ہے وہ اسے تسلیم ہی نہیں کرتا، یہاں تک کہ جب اس کے چشمے بصیرت کھل گئی اور کور چشمی کے بادل اس کے سامنے سے چھٹ گئے تو اس نے اپنے نفس پر کیے گئے مظالم کا شمار کیا، اور جن امور میں اپنے رب کی مخالفت کی تھی ان کا جائزہ لیا، تو اس نے اپنے گناہان کبیرہ کو واقعی کبیر پایا اور اپنے عظیم مخالفتوں کو یقیناً عظیم دیکھا، تو وہ تیری جانب امیدوار ہو کر بڑھا ہے اور تجھ سے شرمندہ بھی ہے، تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے تیری جانب راغب ہوا ہے اور یقین کے ساتھ تیرا قصد کیا ہے، اور ڈرتے ہوئے نہایت خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ اسے تیرے علاوہ کسی اور سے کوئی غرض نہ تھی، اور اسے تیرے سوا کسی کا خوف و حذر نہ تھا۔ وہ تضرع و زاری کے ساتھ تیرے حضور میں آ کھڑا ہوا، اور انکسار و خشوع کے ساتھ اس نے اپنی آنکھیں زمین میں گاڑ لیں، اور تذلل و عاجزی کے ساتھ اس نے تیری عظمت کے آگے سر جھکا دیا، اور عجز و نیاز مندی سے اپنے راز ہائے سربستہ سے پردہ ہٹا دیا جنہیں تو اس سے بہتر طور پر جانتا ہے، اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کو ایک ایک کر کے شمار کیا جن کو تو بہتر طور پر گن سکتا ہے، اور تجھ سے ان عظیم گناہوں کے بارے میں فریاد کی جو اس سے سرزد ہوئے ہیں اور جو تیرے علم میں ہیں، اور وہ برائیاں جو تیرے فیصلے کے مطابق رسوا کن ہیں،
ایسے گناہ جن کی لذتیں رخصت ہو کر جاتی رہیں اور جن کا وبال چمٹ کر باقی رہ گیا۔ اے میرے معبود، اگر تو اسے سزا دے گا تو پھر بھی وہ تیرے عدل کا منکر نہ ہوگا، اور اگر تو اسے معاف کر دے گا تو تیرے عفو و رحمت کو وہ بنظر استجاب نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ تو وہ رب کریم ہے جس کے لیے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دینا کوئی بڑی اور انہونی بات نہیں ہے۔ اے میرے مالک، میں اس وقت تیری جناب میں تیرا حکم تسلیم کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ جو تو نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور ایفائے وعدہ کی امید پر جو تو نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ تو نے دعا کے بارے میں فرمایا، تم دعا طلب کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اے اللہ، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، تو اپنی مغفرت کو میرے شامل حال کر دے۔ جس طرح میں گناہوں کا اقرار کر کے تیرے پاس آیا ہوں، گناہوں نے جن مقامات پر مجھے شکست دی ہے وہاں پر مجھے رفعت عطا کر دے۔ جس طرح میں نے تیرے حضور اپنے نفس کو جھکا رکھا ہے اور اپنی رحمت سے میری پردہ پوشی فرما۔ جس طرح تو نے مجھ سے انتقام لینے کو مؤخر کر دیا ہے۔ اے میرے مولا، اپنی اطاعت میں میری نیت کو جاگزیں رکھ اور اپنی عبادت میں میری بصیرت کو مستحکم بنا، اور مجھے ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا کر جن کے ذریعے سے تو میرے گناہوں کے میل کچیل کو دھو ڈالے، اور تو مجھے جب وفات دے تو اپنے دین اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین پر مجھے دنیا سے اٹھانا۔ اے میرے معبود، میں اس مقام پر تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اپنے تمام بڑے اور چھوٹے گناہوں کی، اور اپنے جملہ پوشیدہ اور عیاں خطاؤں کی، اور اپنی گزشتہ اور موجودہ لغزشوں کی۔ اس شخص کی سی توبہ جو معصیت کا خیال تک دل میں نہ لائے اور دوبارہ گناہوں کی طرف واپسی کا تصور بھی نہ کرے۔ بار الہ، تو نے اپنی محکم کتاب میں یہ فرما دیا ہے کہ یقیناً تو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اپنے وعدے کے مطابق میری توبہ قبول کر لے اور اپنی دی ہوئی ضمانت کے اعتبار سے میری خطاؤں کو معاف کر دے، اور قرارداد کے مطابق اپنی محبت کو میرے لیے لازم قرار دے دے۔ اے میرے پروردگار، میرا تجھ سے یہ اقرار ہے کہ میں تیری ناپسندیدہ باتوں کی طرف ہرگز رخ نہیں کروں گا، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ قابل مذمت چیزوں کی جانب قطعاً رجوع نہیں کروں گا، اور میرا وعدہ ہے کہ میں تیری تمام نافرمانیوں کو بالکل ترک کر دوں گا۔ پروردگارا، جو کچھ میں نے کیا ہے تو اسے بخوبی جانتا ہے، لہٰذا جو تو جانتا ہے اس کی مغفرت فرما دے، اور تو اپنی پسندیدہ چیزوں کی طرف اپنی قدرت سے میرا رخ پھیر دے۔ یا اللہ، میرے ذمے بہت تیرے ایسے حقوق ہیں جو مجھے یاد ہیں، اور کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جنہیں میں بھول چکا ہوں، لیکن وہ سب کی سب تیری ان نگاہوں کے سامنے ہیں جو خواب آلودہ نہیں ہوتی، اور تیرے علم میں ہیں جس کے لیے نسیان نہیں ہے۔ لہٰذا جن کا حق میرے ذمے ہے انہیں اس کا عوض دے دے، اور اس کا جو بوجھ مجھ پر ہے اسے برطرف کر دے، اور مجھ سے اس کا بار ہلکا کر دے،
اور مجھے اس طرح کے گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھ۔ الہی میں توبہ پر باقی نہیں رہ سکتا مگر یہ کہ تیری حمایت و حفاظت ہو، اور گناہوں سے باز نہیں آ سکتا الا یہ کہ تیری قوت و طاقت ہو۔ لہٰذا مجھے بے پناہ قوت عطا کر کے تقویت دے دے، اور گناہوں سے روکنے والی حفاظت کا ذمہ لے لے۔ اے اللہ، اگر کوئی بندہ تجھ سے توبہ کرے اور تیرے علم غیب میں ہو کہ وہ توبہ شکنی کرے گا اور دوبارہ گناہوں اور غلطیوں میں ملوث ہوگا، لیکن میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ویسا نہ بنوں، لہٰذا میری اس توبہ کو ایسی توبہ قرار دے کہ جس کے بعد پھر کسی توبہ کی ضرورت باقی نہ رہے، ایسی توبہ جو گزشتہ گناہوں کو مٹا دینے والی ہو اور باقی ماندہ زندگی کی سلامتی کا باعث بنے۔ پروردگار، میں اپنی جہالت کے سبب تجھ سے معذرت خواہ ہوں اور اپنی بدعمالیوں کی مغفرت چاہتا ہوں، لہٰذا تو اپنے لطف و احسان سے رحمت کے دامن میں مجھے سمیٹ لے، اور اپنے فضل و کرم سے عافیت کے پردے میں مجھے چھپا لے۔ خدایا، میں تجھ سے ہر اس چیز کے بارے میں توبہ کرتا ہوں جو تیرے ارادوں کے مخالف ہوں اور تیری محبت و چاہت سے ہٹا دینے والی ہوں، خواہ وہ دل میں گزرنے والے خیالات ہوں، آنکھ کے اشارات ہوں یا زبان کی داستانیں ہوں۔ ایسی توبہ جس سے ہر عضو بدن اپنی جگہ پر تیری عقوبتوں سے بچا رہے، اور ان تکلیف و سختیوں سے جن سے سرکش لوگ خوفزدہ رہتے ہیں محفوظ رہے۔ بار الہا، تو اپنے حضور میں میری تنہائی اور اپنے خوف سے میرے دل کے لرزش اور اپنے دبدبے سے میرے اعضاء کی کپکپی پر رحم فرما۔ میرے آقا، مجھے گناہوں نے تیری بارگاہ میں رسوائی کی منزل پر لا کھڑا کیا ہے۔ اگر چپ رہوں تو کوئی میری جانب سے بولنے والا نہیں، اگر میں کسی کی سفارش لے کر آؤں تو میں کسی شفاعت کا حقدار نہیں ہوں۔ اے اللہ، تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اور میری خطاؤں کا شفیع اپنے کرم کو بنا دے۔ میرے گناہوں کو عفو و درگزر کی نگاہوں سے دیکھ، اور جس سزا کا میں مستحق ہوں مجھے وہ سزا نہ دے۔ اپنا دامن کرم مجھ پر پھیلا دے اور میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رہ، اور اس صاحب اقتدار جیسا برتاؤ کر کہ جس کے سامنے کوئی بندہ حقیر گڑ گڑائے تو اسے رحم آ جائے، یا اس ثروت مند کا سا برتاؤ کر کہ اگر کوئی محتاج شخص اس کے سامنے آ جائے تو وہ اسے بھی دولت مند بنا دے۔ میرے معبود، مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، صرف تیری حمیت مجھے پناہ فراہم کر سکتی ہے۔ میرا کوئی شفیع نہیں ہے، لہٰذا تو اپنے فضل کو میرا شفاعت کرنے والا بنا دے۔ میری خطاؤں نے مجھے ہراساں کر دیا ہے، لہٰذا تیرا عفو درگزر ہی اطمینان دلا سکتا ہے۔ یہ سب میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بدعمالیوں سے ناآشنا ہوں، اور نہ اس لیے کہ اپنے سابقہ مذموم کاموں کو میں فراموش کر چکا ہوں، لیکن یہ سب اس لیے ہے کہ تیرا آسمان اور اس میں بسنے والے، اور تیری زمین اور اس میں رہنے والے، اور جس ندامت کا میں نے تجھ سے اظہار کیا ہے، اور میری توبہ جس کے ذریعے میں نے تجھ سے پناہ طلب کی ہے، اسے یہ سب سن لیں، تاکہ تیری رحمت کے سبب
ان میں سے کسی کو میرے حال زار پر رحم آ جائے یا میری بدحالی پر اس کا دل نرم پڑ جائے تو وہ میرے حق میں دعا کرے جو تیرے نزدیک میری دعا سے زیادہ سنی جائے، یا ایسی سفارش مل جائے جو تیرے نزدیک میری سفارش سے زیادہ مضبوط ہو، جس کے ذریعے تیرے غضب سے نجات کا سامان فراہم ہو جائے اور میں تیری رضامندی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میرے آقا، اگر شرمندگی و ندامت کا نام توبہ ہے تو میں سب سے بڑھ کر نادم و پشیمان ہوں، اور اگر ترک معصیت کو توبہ کہتے ہیں تو پھر میں توبہ کرنے والوں میں اول ہوں، اور اگر گناہوں کی مغفرت طلب کرنا گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے تو میں تجھ سے مغفرت کرنے والوں میں سے ہوں۔ میرے مولا، جس طرح تو نے توبہ کرنے کا حکم دیا اور قبولیت کی ضمانت دی ہے اور دعا پر آمادہ کیا ہے اور قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے، تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر اور میری توبہ قبول کر لے۔ اپنی رحمت سے مجھے ناکام و نامراد نہ لوٹانا، بے شک تو ہی گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور خطا کاروں اور توبہ کرنے والوں پر مشفق ہے۔ اے اللہ، تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، جس طرح ان کے ذریعے ہماری رہنمائی کی، اور رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر جن کے ذریعے ہمیں گمراہی کے بھور سے نکالا ہے، اور رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر ایسی رحمت جو روز قیامت اور احتیاج کے وقت ہماری شفاعت کرے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ امر تیرے لیے سہل اور آسان ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔